کہ جو شخص پہلی رات قبر میں چاہتا ہے کہ نور آئے، اور نور بھی نبی اور آل نبی کا نور آئے، وہ کثرت سے سورہ ملک پڑھا کرے، سورہ ملک کی تلاوت کیا کرے۔ جانتے ہیں، جاننے والے صاحبان علم تشریف فرمائیں کہ ہمارے ایک اور عالم گزرے ہیں، علامہ حسین بک جاڑا صاحب، نام سنا ہوگا یقیناً۔ ان کی تفسیر ہے تفسیر انوار النجف، اس میں بھی ایک روایت لکھی ہے کہ سرکار کے ایک صحابی تھے جو مال تجارت لے کر کہیں سفر پہ گئے، راستے میں نماز کا ٹائم ہوا، کچھ آرام بھی کرنا چاہا تو نوکر چاکروں سے کہا بھائی خیمے لگاؤ اور مجھے یہاں آرام بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ جب خیمہ لگا کے نماز پڑھی تو نماز پڑھ رہے تھے کہ دوران نماز کوئی آواز آئی، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر آواز آئی، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب 3 مرتبہ آواز آئی تو پریشان ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، نوکر چاکروں سے پوچھا بھائی کس کی آواز تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو نہیں سنی، آپ نے سنی ہوگی۔ کہا بھائی باقاعدہ آواز آئی ہے 3 دفعہ کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی، سفر مکمل کر کے مدینے پہنچے، سرکار کی خدمت میں سرکار انوار النجف تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے گا سورہ ملک کی تشریح میں اور تفسیر میں، کہ کہا کہ سرکار راستے میں ایسا ایسا ہوا، میری سمجھ میں نہیں آیا کس کی آواز تھی۔ اب اس پہ بھی آپ نہیں بولے اور فضائل پہ بھی نہیں بولے تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے نہیں پتا آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔ تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، سرکار سے پوچھا کہ سرکار یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ کس کی آواز تھی؟ آپ فرماتے ہیں میں علم نبوت سے بتاؤں یا تم بتاؤ گے تم کون سی سورہ نماز میں پڑھ رہے تھے؟ یہ حال ہی، مارکس لگانے کا مطلب نہیں ہے سبحان اللہ نہ کہا جائے۔ تم کون سی سورہ پڑھ رہے تھے، کون سی سورہ پڑھ رہے تھے میں بتاؤں؟ اس نے کہا سرکار آپ تو بہتر جانتے ہیں لیکن میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا، جہاں تم نے خیمہ لگایا تھا اس کے نیچے میرے ایک صحابی کی قبر تھی، اور اسی قبر پہ کھڑے ہو کے تم سورہ ملک پڑھ رہے تھے۔ حوادث زمانہ سے اس کے نشان مٹ گیا تھا، تم نے وہیں خیمہ لگا کے اسی کی قبر پہ نماز پڑھی، اور وہی تمہیں بشارت دے رہا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ خدا آپ کو خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اس لیے وہ بشارت دے رہا تھا کہ وہ بھی سورہ ملک پڑھتا تھا، اور تم نے بھی اس کی قبر پہ سورہ ملک پڑھی کھڑے ہو کے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو دنیا میں سورہ ملک پڑھے گا اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے گا۔ کہ جو شخص پہلی رات قبر میں چاہتا ہے کہ نور آئے، اور نور بھی نبی اور آل نبی کا نور آئے، وہ کثرت سے سورہ ملک پڑھا کرے، سورہ ملک کی تلاوت کیا کرے۔ جانتے ہیں، جاننے والے صاحبان علم تشریف فرمائیں کہ ہمارے ایک اور عالم گزرے ہیں، علامہ حسین بک جاڑا صاحب، نام سنا ہوگا یقیناً۔ ان کی تفسیر ہے تفسیر انوار النجف، اس میں بھی ایک روایت لکھی ہے کہ سرکار کے ایک صحابی تھے جو مال تجارت لے کر کہیں سفر پہ گئے، راستے میں نماز کا ٹائم ہوا، کچھ آرام بھی کرنا چاہا تو نوکر چاکروں سے کہا بھائی خیمے لگاؤ اور مجھے یہاں آرام بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ جب خیمہ لگا کے نماز پڑھی تو نماز پڑھ رہے تھے کہ دوران نماز کوئی آواز آئی، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر آواز آئی، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب 3 مرتبہ آواز آئی تو پریشان ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، نوکر چاکروں سے پوچھا بھائی کس کی آواز تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو نہیں سنی، آپ نے سنی ہوگی۔ کہا بھائی باقاعدہ آواز آئی ہے 3 دفعہ کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی، سفر مکمل کر کے مدینے پہنچے، سرکار کی خدمت میں سرکار انوار النجف تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے گا سورہ ملک کی تشریح میں اور تفسیر میں، کہ کہا کہ سرکار راستے میں ایسا ایسا ہوا، میری سمجھ میں نہیں آیا کس کی آواز تھی۔ اب اس پہ بھی آپ نہیں بولے اور فضائل پہ بھی نہیں بولے تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے نہیں پتا آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔ تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، سرکار سے پوچھا کہ سرکار یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ کس کی آواز تھی؟ آپ فرماتے ہیں میں علم نبوت سے بتاؤں یا تم بتاؤ گے تم کون سی سورہ نماز میں پڑھ رہے تھے؟ یہ حال ہی،
मार्क्स लगाने का मतलब नहीं है सुभान अल्लाह न कहा जाए। तुम कौन सी सूरा पढ़ रहे थे, कौन सी सूरा पढ़ रहे थे, मैं बताऊं? उसने कहा सरकार आप तो बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था। सरकार फरमाते हैं तुम्हें नहीं पता, जहां तुमने खैमा लगाया था उसके नीचे मेरे एक सहाबी की कब्र थी, और उसी कब्र पे खड़े होकर तुम सूरह मुल्क पढ़ रहे थे। हवादी से जमाना से उसके निशान मिट गया था, तुमने वहीं खैमा लगा के उसी की कब्र पे नमाज पढ़ी, और वही तुम्हें बशारत दे रहा था कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। यार खुदा आपको खुदा आपको सलामत रखे। इसलिए वो बशारत दे रहा था कि वो भी सूरह मुल्क पढ़ता था, और तुमने भी उसकी कब्र पे सूरह मुल्क पढ़ी खड़े होके। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दुनिया में सूरह मुल्क पढ़ेगा अल्लाह उसकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाएगा। कि जो शख्स पहली रात कब्र में चाहता है कि नूर आए, और नूर भी नबी और आले नबी का नूर आए, वो कसरत से सूरह मुल्क पढ़ा करे, सूरह मुल्क की तिलावत किया करे। जानते हैं जानने वाले साहिबान इल्म तशरीफ फरमाए कि हमारे एक और आलिम गुजरे हैं, अल्लामा हुसैन बक जाड़ा साहब, नाम सुना होगा यकीनन। उनकी तफसीर है तफसीर अनवारुन नजफ, उसमें भी एक रिवायत लिखी है कि सरकार के एक सहाबी थे जो माल तिजारत लेकर कहीं सफर पे गए, रास्ते में नमाज का टाइम हुआ, कुछ आराम भी करना चाहा, तो नौकर चाकरों से कहा भाई खैमे लगाओ और मुझे यहां आराम भी करना है, नमाज भी पढ़नी है। जब खैमा लगा के नमाज पढ़ी तो नमाज पढ़ रहे थे कि दौरान नमाज कोई आवाज आई, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। फिर आवाज आई, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। जब 3 मरतबा आवाज आई तो परेशान हुए, नमाज से फारिग हुए, नौकर चाकरों से पूछा भाई किसकी आवाज थी? उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो नहीं सुनी, आपने सुनी होगी। कहा भाई बाकायदा आवाज आई है 3 दफा कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। नहीं समझ में आई, सफर मुकम्मल करके मदीने पहुंचे, सरकार की खिदमत में। सरकार अनवारुन नजफ तफसीर उठा के देख लीजिएगा सूरह मुल्क की तशरीह में और तफसीर में, कि कहा कि सरकार रास्ते में ऐसा ऐसा हुआ, मेरी समझ में नहीं आया किसकी आवाज थी। अब इस पे भी आप नहीं बोले और फजाइल पे भी नहीं बोले, तो फिर मैं ये समझूंगा कि मुझे नहीं पता आप क्या सुनना चाहते हैं। तो मैं जुमला कह रहा हूं, सरकार से पूछा कि सरकार ये मसला हल नहीं हुआ, ये किसकी आवाज थी? आप फरमाते हैं मैं इल्मे नबूवत से बताऊं या तुम बताओगे तुम कौन सी सूरा नमाज में पढ़ रहे थे? ये हाल ही। मार्क्स लगाने का मतलब नहीं है सुभान अल्लाह न कहा जाए। तुम कौन सी सूरा पढ़ रहे थे, कौन सी सूरा पढ़ रहे थे, मैं बताऊं? उसने कहा सरकार आप तो बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था। सरकार फरमाते हैं तुम्हें नहीं पता, जहां तुमने खैमा लगाया था उसके नीचे मेरे एक सहाबी की कब्र थी, और उसी कब्र पे खड़े होकर तुम सूरह मुल्क पढ़ रहे थे। हवादी से जमाना से उसके निशान मिट गया था, तुमने वहीं खैमा लगा के उसी की कब्र पे नमाज पढ़ी, और वही तुम्हें बशारत दे रहा था कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। यार खुदा आपको खुदा आपको सलामत रखे। इसलिए वो बशारत दे रहा था कि वो भी सूरह मुल्क पढ़ता था, और तुमने भी उसकी कब्र पे सूरह मुल्क पढ़ी खड़े होके। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दुनिया में सूरह मुल्क पढ़ेगा अल्लाह उसकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाएगा।